اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ خاوسری بازر آپ کو پھول ٹی وی چینل سے خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بحالی ملازمین کے لیے اس سے پہلے بھی بہت سارے پروگرام کیے ہیں کہ جو ملازمین کو برطرف کر دیا گیا تھا، ان کی بحالی ہونے کے باوجود، سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آنے کے باوجود ابھی تک ادارے ان کی نہ تو سیلری ریلیز کر رہے ہیں اور نہ ان کو بقایا جات مراد دے رہے ہیں۔ اس وقت اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹ لیڈرز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس وقت کوئی حکومت کے سامنے اپوزیشن بھی نہیں ہے، اور متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان ملازمین کو جو ہے ان کی مراد کے ساتھ 1995 سے لے کر پیچھے سے ان کو بحال کرنا اور ان کو سینیٹری دلانی۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، حکومت بھی ساتھ ہے، اس کے باوجود ادارے جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو آئے ہم آپ کو جو ہے وہ سینٹ کی اور پارلیمانی کی کمیٹی کی اور ان کی کارروائی آپ کو سناتے ہیں، جہاں پہ رضا ربانی صاحب اور دوسرے مختلف قائدین جو ہیں وہ آپ کے حق میں کیا کہہ رہے ہیں اور بحالی ملازمین کے لیے کیا وہ تجویز دے رہے ہیں اور ان کی تنخواہ بڑھانے کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آئے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کارروائی اور رضا ربانی صاحب کی تقریر اور دوسرے پارلیمان لیڈر کی تقریر کو ملازمین کے حق میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک ایسی صورتحال کے اندر جناب چیئرمین، جہاں پہ عام آدمی کی سیلری تو نہیں بڑھی، وہاں پہ ایک ایسا اقدام کیا گیا جس سے تقریباً 20,000 یا 20,000 سے زائد فیملیز جو ہیں وہ متاثر ہوئی۔ اور جناب چیئرمین، جو میری آج کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق آج 9ویں ڈیتھ ان امپلائیز میں سے ہوئی ہے، اور وہ یہ ڈیتھس اس لیے ہو رہی ہیں جناب چیئرمین کہ ان کو ان کے پاس تنخواہ اور پیسے نہیں ہیں، ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سک رہے اور ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ سلسلہ 1993-94 میں شروع ہوا، جب اس وقت کی حکومت نے اخبارات میں اشتہارات دیے اور یہ کہا کہ مختلف اسامیاں وفاقی حکومت کے اندر خالی ہیں اور ان کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ قواعد کے مطابق ان کو انٹرویو کیا گیا، سلیکشن کمیٹیز کے تھرو وہ پاس ہوئے اور اس کے بعد ان کو ملازمتوں میں رکھا گیا جناب چیئرمین۔ اور یہ ملازمتیں جناب چیئرمین MP5 یا MP4 یا MP1 کی نہیں تھی، یہ ملازمتیں گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17 تک کی تھی۔ پھر جناب چیئرمین، جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو 1997 میں اور 1998 کے درمیان ان لوگوں کو جو اس پیریڈ کے اندر 93-94 کے اندر رکھے گئے، مختلف الزامات لگا کے
بغیر کسی شو کاز نوٹس کے ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا. ان میں سے بہت سے جناب چیئرمین لوگوں نے اپنی برطرفی کو مختلف فورمز اور کورٹس کے اندر چیلنج کیا، لیکن ابھی سنوائی جاری ہی تھی کہ 2009 کے اندر جناب چیئرمین ایک آرڈیننس جاری ہوا اور اس آرڈیننس کے تحت اس پیریڈ میں جو لوگ نکالے گئے تھے ان لوگوں کو واپس ری انسٹیٹ کر دیا گیا. اور یہ آرڈیننس 2009 کا جناب چیئرمین 2010 کے اندر ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا. اور اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اندر جناب چیئرمین یہ بات بڑے واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ یہ لوگ جن کو واپس ری انسٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ سیکٹ امپلائیز ہیں، ان کو کیونکہ 1977 اور 1998 میں ان کو نکالا گیا اور 2010 میں ان کو یا 9 میں ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا، تو اس پیریڈ کے اندر ان تمام کی پروموشنز ہو جانی تھی، تو ان کو ایک سٹیپ آگے ایک سٹیپ زیادہ ری انسٹیٹ کیا گیا. لیکن اسی ایکٹ کے اندر جناب چیئرمین یہ بڑے واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ ان کی سینیورٹی اس نئے گریڈ کے اندر سب سے آخر پہ ہوگی، لہذا جو ایگزسٹنگ لوگ تھے اس گریڈ کے اندر ان کی سینیورٹی کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا. جب یہ ری انسٹیٹمنٹس ہو گئیں جناب چیئرمین تو جیسے ہوتا ہے جو کچھ ایگزسٹنگ امپلائیز تھے وہ مختلف فورمز میں انہوں نے ان کی ری انسٹیٹمنٹ کو چیلنج کیا، اور وہ چیلنج سروس ٹرائیبیونل اور دوسرے فورم سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹس میں آیا اور ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ میں جناب چیئرمین these petitions kept, these appeals kept lying for a considerable period of time. They would be fixed, they would be hearings, and there would be an adjournment. پر لیکن پھر چند دن پہلے یعنی اسی دن جس دن جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جج صاحب وہ ریٹائر ہو رہے تھے، انہوں نے اپنی فائنل سگنیچرز 2010 کے ایکٹ کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر کے سائن کر دیا. اب جناب چیئرمین اس ججمنٹ کے اندر جن نکات پہ وہ ججمنٹ دی گئی ان میں سے چند میں آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہتا ہوں، اور شاید میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری برادری کی طرف سے the court was not properly assisted. لیکن جناب چیئرمین nevertheless اس ججمنٹ کا وائڈ رینجنگ افیکٹ یہ ہوا، نمبر 1
کہ وہ امپلائیز جو کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بھی تھے، یعنی کہ ان کی سنوائی کسی بھی جوڈیشل فورم پہ نہیں ہوئی، اس ججمنٹ کے پاس ہونے سے وہ امپلائیز بھی افیکٹ ہوئے. یعنی میں ایک امپلائی ہوں کراچی کے اندر، مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی سنوائی چل رہی ہے، لیکن بیکاز آف دس ججمنٹ I have today lost my job, Mr. Chairman. دوسری بات جناب چیئرمین جو ججمنٹ کے اندر کہی گئی، اور جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ کے سامنے صحیح فیکٹس نہ ہوں، وہ یہ کہی گئی کہ جناب کیونکہ آرٹیکل 242 کے تحت فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا راستہ نہیں اختیار کیا گیا، لہذا یہ ایکٹ جو ہے یہ الٹرا وائرس ہے. پہلی تو بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ 242 اور 242 یہ کہتا ہے کہ قانون کے تحت سروس ٹرمز اینڈ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوں گی. تو دس واز این ایکٹ آف پارلیمنٹ. لیکن اس بحث کو بھی چھوڑ دیں جناب چیئرمین، اس ججمنٹ کے تحت ایسے لوگ جن کا تعلق ناٹ بینگ اے سول سرونٹ تھا، جو اٹانومس سیمی اٹانومس باڈیز کے اندر ملازمتیں کرتے تھے، جو آئی بی کے اندر ملازم تھے، اور انڈر دا رولز آئی بی واز ایگزمپٹ اور از ایگزمپٹ فرام دا فیڈرل پبلک سروس کمیشن. Because of this reasoning, even those people who were not subject to go to the Federal Public Service Commission and had their own rules of procedure for appointment were also affected, Mr. Chairman. پھر یہ کہا گیا, again the court may not have been properly assisted, لیکن یہ کہا گیا کہ سینیورٹی افیکٹ ہوئی ان لوگوں کی جو آلریڈی ان سروس تھے. لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی, ایکٹ کے اندر یہ بات درج ہے کہ they will be placed at the bottom of the seniority list of the cadre or group in which they go. Lihaza, how was the seniority of the existing employees affected? Janab Chairman, this is a story of misery. It is a story where people are dying because they cannot make two ends meet. They cannot send their children to school. They cannot have 2 square meals a day, Mr. Chairman. یہ ایک ایسی ٹریجک سٹوری ہے جناب چیئرمین, اور اس میں اگر آپ مجھے اجازت 2 منٹ اور دے دیں تو میں صرف اتنا کہوں گا جناب چیئرمین کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں تاکہ پارلیمان کو اس بات کا علم ہو کہ
IMF کی کیا کنڈیشنالٹیز تھی. IMF کی کنڈیشنالٹیز کے اندر ریٹرنچمنٹ اینڈ ڈاؤن سائزنگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اس پرٹیکولر گروپ کے لیے کہا, لیکن ریٹرنچمنٹ اینڈ ڈاؤن سائزنگ آف autonomous, semi-autonomous bodies and government divisions is part and parcel. So it could be that this has been used as an excuse to fulfill that. اب لوگ اپیل کا جو ریویو کا جو راستہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے, لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے, لیکن آپ کے توسط سے میں حکومت وقت سے یہ کہنا چاہوں کہ ویسے تو ایٹ اے ڈراپ آف اے ہیٹ آرڈیننس آ جاتا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ پروپیگیٹنگ این آرڈیننس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیے دونوں ایوان بیٹھ کے لیجسلیشن کر دیں تاکہ یہ لوگ, یہ غریب لوگ, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جن کی اکثریت گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17 تک ہے, ان کی نوکریاں واپس بحال ہو سکیں. شکریہ جناب چیئرمین. جناب سینیٹر تاج آپ نے